بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل ریلیشن کا لیسن نمبر 5 ہے، بیسک فیچرز آف اے نیشن اسٹیٹ۔ آج ہم نیشن اسٹیٹ کے جو بنیادی خصوصیات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے ساورنٹی۔ یہ بات نوٹ کرے کہ ایک اسٹیٹ کا جو بیسک فیچر ہے وہ ساورنٹی ہے۔ ساورنٹی کا مطلب ہے اقتدار اعلیٰ، یعنی ایک اسٹیٹ جب پالیسی بناتا ہے تو یہ پالیسی بنانے میں مکمل آزاد ہوتا ہے۔ اس پر کسی دوسرے ملک یعنی امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، یا ملک کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اتنا پاورفل ہو کہ وہ اسٹیٹ کے پالیسی کو چیلنج کرے، اس کو چینج کرے یا اپنی مرضی کے مطابق بنا لے۔ بلکہ اسٹیٹ سب سے پاورفل ہے اور وہ اپنے ٹیریٹری میں کوئی بھی پالیسی بناتا ہے تو اس پر کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوگا۔ تو کنسیپٹ آف ساورنٹی یہ نیشن اسٹیٹ کے ساتھ پرماننٹلی ایسوسیٹڈ ہے، اور یہ تصور 16ویں صدی میں فرانس میں ایوالو ہوا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسٹیٹ اور چرچ آپس میں کنفلکٹ میں تھا۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے ٹاپکس میں کہ چرچ اتنا پاورفل تھا کہ وہ اسٹیٹس کے پالیسیز میں مداخلت کرتا تھا۔ پادری اتنے طاقتور تھے کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور جو دیگر یورپین کنٹریز تھے ان کے معاملات میں مداخلت کرتا تھا۔ تو اس دوران مختلف فلاسفرز جیسا کہ مکیاویلی نے بات کی کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا چرچ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اسٹیٹ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ تو اس دوران ساورنٹی کا کنسیپٹ وہ وجود میں آیا تھا۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ ہم مغربی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اسلام یہ ایک جامع دین ہے، اور علامہ اقبال نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتے ہیں چنگیزی۔ اچھا، تو ہم ساورنٹی کی طرف آتے ہیں۔ مختلف تھیورسٹ نے ساورنٹی کی بات کی ہے۔ ہابز نے اس کے ایبسولوٹ اسپیکٹ کی بات کی کہ ساورنٹی کا مطلب یہ کہ ایبسولوٹ ہوگا۔ ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک پہ بیرونی مداخلت نہیں ہوگی، اور نہ اندرونی طور پر کوئی ادارہ، کوئی شخص اتنا پاورفل ہو کہ وہ حکمران کو مجبور کرے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق پالیسی بنا لے یا پالیسی کو چینج کرے۔ تو اس نے ایبسولوٹ اسپیکٹ کی بات کی، جبکہ آسٹن نے لیگلسٹک یا جورسٹک نوشن آف ساورنٹی کی بات کی، یعنی جو ساورن ہے، جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ جو پالیسی بنا لے تو یہ قانون ہے، اور اس قانون کی پاسداری سب پر لازم ہے، اور یہی قانون ہے جو ہمارے حقوق کو متعین کرتا ہے، جو ہمارے فرائض کو متعین کرتا ہے۔ تو اس نے لیگلسٹک نوشنز کی بات کی۔ اس طرح اگر ہم ماڈرن ڈاکٹرن آف پاپولر ساورنٹی کی بات کریں تو اسی کے مطابق جو ماڈرن ڈاکٹرن آف پاپولر ساورنٹی ہے، اسی کے مطابق جو مونارک کے پاس جو ایبسولوٹ پاورز تھے وہ اب منتقل ہوئے عوام کے پاس۔ سب سے پہلے زمانے میں بادشاہت تھی، جو بادشاہ تھا ہمارے ہاں، جو مغلیہ حکومت تھی اکبر کی، ہمایون کی، جو بات وہ کرتا تھا وہ قانون بن جاتا۔ لیکن اب ایسا نہیں، اب عوام کے پاس اختیارات منتقل ہوئے جمہوریت کی وجہ سے۔ جو عوام جو کہتی ہے وہی قانون بنے گا۔ تو یہ ماڈرن ڈاکٹرن آف پاپولر ساورنٹی ہے۔ تو ساورنٹی کے مختلف اسپیکٹ کی ہم بات کی۔ اچھا، یہ بات نوٹ کریں کہ جو ساورنٹی کا جو تصور ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ریجڈ بن جاتا ہے اگر ہم اس کو انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں اپلائی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک پر بیرونی مداخلت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی ملک اتنا آزاد نہیں ہوتا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان نے طالبان حکومت کو بنایا یا اس کو تسلیم کیا، لیکن 9/11 کے بعد امریکہ نے فون کیا اور مشرف کو مجبور کیا کہ آپ ہماری جنگ میں شرکت کریں۔ اب پاکستان کے مفادات کے برعکس پاکستان نے اپنی پالیسی وہ چینج کی بیرونی دباؤ کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم تصور پڑھتے ہیں ساورنٹی کا، تو یہ اتنا ریجڈ نہیں۔ نیشنلزم دوسرا جو اہم خصوصیت ہے وہ نیشنلزم ہے۔ اس کا مطلب ہے ایلیویشن آف دا نیشن ابو آل ادر ویلیوز۔ تمام اقدار سے زیادہ آپ نیشن کو فوقیت دیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر، سب اقدار کو چھوڑ کر آپ قوم پرستی یعنی پاکستانیت کی اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو اس کو آپ ترجیح دیں۔ عموماً اسٹیٹس
میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو پروپاگیٹ کرتا ہے اور لوگوں کے تصور کو اور چینج کرتا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو سینٹرلائز کرے، یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب کو وہ رائج کرے، جیسا کہ عمران گورنمنٹ نے کیا کہ مدرسوں، انگلش میڈیم اسکول اور اردو میڈیم اسکول کے لیے یکساں نصاب ہو، تاکہ لوگوں میں نیشنلسٹک ویلیوز وہ پیدا ہو جائے اور تمام لوگ ایک طرح کے سوچ رکھنے والے ہو، تاکہ پاکستان میں کے جو عوام ہے اس میں نیشنلسٹک ویلیوز وہ پیدا ہو۔ یہ بات نوٹ کریں کہ مختلف ممالک میں اگر ہم نیشنلزم کی بات کریں تو کچھ ممالک میں جو نیشنلزم ہے یہ مذہبی عقائد سے بھی فوقیت رکھتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اس کو اہمیت دی جاتی ہے، جیسا کہ جو سابقہ سوویت یونین تھا۔ اور بعض ممالک میں جو نیشنلزم ہے یہ مذہبی عقائد کے ساتھ فیوز، یعنی وہ اس کا الحاق ہو جاتا ہے، ایک فیوز ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسرائیل ہے، جیسا کہ پاکستان ہے، یہ بھی اسلامی نظریے کی مدد سے وجود میں آیا تھا۔ اسی طرح جو ہنس مارگنتھاف یہ ایک فلاسفر تھا، انہوں نے 19 سینچری کے جو نیشنلزم ہے اور جو موجودہ نیشنلزم ہے اس میں فرق اس نے واضح کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں ایک اسٹیٹ کے پاس بعض اسٹیٹس ایسے ہے کہ وہ اپنا حق کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیگر اسٹیٹس کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں اور اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ امپوز کر سکتے ہیں، تاکہ دوسرے اسٹیٹس جو ایکشنز ہے وہ صحیح ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پر، ڈیموکریسی کی بنیاد پر وہ دوسرے اسٹیٹس کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات نوٹ کریں کہ نیشنلزم یہ ایک نظریہ ہے جو کہ ایک اسٹیٹ کو کریٹ کرتا ہے اور ایک اسٹیٹ کو کی بقا کو یقینی بناتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانوں کے مختلف گروپس ہیں نیشنلزم اس کو ایک مشترکہ شناخت دیتا ہے قوم کی شکل میں۔ ہم پاکستان کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے اور آزاد کشمیر جو کشمیری ہے، تو یہ سب مل کر ایک قوم بناتے ہیں پاکستانی قوم۔ تو نیشنلزم کی تھیوری کے مطابق ایک قوم کا فلاح و بہبود، ایک قوم کے جو آئیڈینٹی فیچرز ہے جیسا کہ جھنڈا ہے، زبان ہے، اس کا تحفظ، اسی طرح تمام امور میں آزادی تاکہ بیرون مداخلت نہ ہو، امریکہ کی مداخلت نہ ہو، اسی طرح ایک قوم کی عظمت، ایک قوم عظیم بنے، ایک قوم ترقی کرے، یہ نیشنلزم کے فنڈامنٹل ویلیوز میں شامل ہے۔ قوم پرستی کی جب ہم بات کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم وہ ترقی کرے، ہمارے جو پہچان ہے، آئیڈینٹی فیچرز ہے وہ محفوظ ہو، ہم اپنی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ نیشنلزم کی کئی ٹائپس ہے، ایتھنک نیشنلزم ہے، ریلیجیس نیشنلزم ہے، اسی طرح لبرل نیشنلزم ہے، اور بھی کئی ٹائپس ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں جا کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیشنلسٹ وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کی بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں جو ادارے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مناسب ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان اداروں کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی حاصل ہے۔ اسی تصور کے اور مختلف نیشنز میں جو نیشنلزم ہے وہ مختلف ہے۔ اگر ہم لبرل نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی حاصل ہوتی ہے ایک قوم کو وہاں پہ جہاں پہ جمہوریت ہے، تو اس کا مطلب ہے اٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا کنسنٹ آف ریجن پاپولیشن، کیونکہ اس علاقے کی جو آبادی ہے ان کی جو رضا ہے، ان کی جو رائے ہے، اس کے مطابق وہاں پہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی وہ وجود میں آئی ہے، ایک گورنمنٹ وجود میں آئی ہے۔ آر کمبینیشن آف دا ٹو، یعنی پاپولیشن اور ان کی رضا کی وجہ سے جو گورنمنٹ بنے، جو ادارے بنے، یہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ جو ماڈرن ورنیکولر یوز آف نیشنلزم ہے اس کے مطابق پولیٹیکل اینڈ ملٹری ایکسرسائز آف ایتھنک اینڈ ریلیجیس نیشنلزم، یعنی یہاں پہ ہم ایتھنک نیشنلزم کی بات کرتے ہیں کہ ایک ریاست وجود میں آئے کیونکہ وہاں پہ ایک قوم ہے،
ایک نسل کے لوگ ہیں۔ اگر ہم ریلیجیس نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ پاکستان ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی مذہب ہے، پٹھان، پنجابی، سندھ، بلوچی وغیرہ کا ایک ہی مذہب ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ ریسرچ کرتے ہیں جو ایکسٹریم فارم آف نیشنلزم ہے۔ آج کل ہمارے پاس ایکسٹریم فارم آف نیشنلزم بھی موجود ہے، جو کہ اور اس کا ہم تعلق معلوم کرتے ہیں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے نیشنل سوشلزم کے ساتھ۔ نیشنل سوشلزم جس کی ہم ناززم کی بات کرتے ہیں، یہ جرمنی میں ایک تصور تھا، اور ہٹلر نے اس تصور کو کریٹ کیا تھا، اس کا خالق تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو جرمنی کے باشندے ہیں یہ سب سے عظیم لوگ ہیں، اور تمام لوگ ان کے ماتحت ہے، سب آرڈینیٹ ہے۔ تو یہ ایکسٹریم تصور تھا ان کا۔ اسی طرح سپریٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نسل ایک بڑی قوم سے علیحدگی چاہتا ہے، جیسا کہ یہ بھی ایکسٹریم فارم آف نیشنلزم ہے۔ جیسا کہ بلوچ میں کچھ لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے آزاد ہو، اب الحمدللہ وہ لوگ وہ سرنڈر ہو چکے ہیں، اور لیکن یہ بھی ایک قسم ہے نیشنلزم کی، ایکسٹریم فارم آف نیشنلزم، اور اس کا ناززم کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ نیشنل پاور یہ ایک تیسرا خصوصیت ہے۔ پاور کو ہم ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل اسپیکٹ میں ہم میجر کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں۔ جو اکنامک آؤٹ پٹ ہے، یعنی آپ کے ملک کی معاشی ترقی، آپ کا ملک کا رقبہ، آبادی، اور اسی طرح ملٹری اسٹرینتھ، آپ کے پاس کتنا پوجی طاقت ہے، یہ ٹینجیبل اور کوانٹیفائبل اسپیکٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کتنا طاقتور ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اس کے پاس رقبہ کتنا ہے، معیشت کیسی ہے، آبادی کیسی ہے، اور فوجی طاقت کتنی ہے۔ اور اس طرح اگر ہم نان ٹینجیبل اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستانی قوم مطلب اس کو کافی شہرت حاصل ہوئی، مقبول ہوئی۔ آئیڈیالوجی کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح مورل کی، اور اس طرح ڈپلومیٹک اور مینیپولیٹو اسٹرینتھ کہ کتنا وہ سفارتی طریقے سے اپنے معاملات کو وہ حل کرتی ہے، اور اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہے، اور اپنے مفادات کو حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح پاور کی آپ یہ بات نوٹ کریں کہ جو اسٹیٹ کے پاس زیادہ پاور ہوگا وہ اسٹیٹ سروائیو کرے گا۔ تو پاور کی مدد سے آپ سیکیورٹی حاصل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اور اسٹیٹ سروائیو کرتا ہے۔ لہٰذا یہ پاور یہ ایک اینڈ ہے، ایک مقصد ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی نوٹ کریں کہ پاور یہ ایک مزید پاور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ امریکہ کو دیکھ لے کہ وہ اپنی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے اور مزید پاور حاصل کرنے کے لیے دوسرے کنٹریز کو دھمکی دیتا ہے، پاور کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ پاور، یہ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ بذات خود ایک مقصد بھی ہے۔ انگریڈینٹس آف نیشنل پاور۔ نیشنل پاورز کے کیا انگریڈینٹس ہیں؟ سب سے پہلا فورس ہے کہ آپ دھمکی دے، ایک ملک دوسرے ملک کو دھمکی دیتا ہے یا جنگ کرنے کا، کہ میں ملٹری یا اکنامک یا نیوکلیر یا دیگر انسٹرومنٹ یوز کروں گا آپ کے خلاف، پابندیاں لگاؤں گا، جیسا کہ امریکہ کرتا ہے، کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے، معاشی پابندیاں۔ اسی طرح کسی افغانستان میں، عراق میں، شام میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے اپنی فوجیں داخل کی، یا اسی طرح اسلحے کا استعمال کیا۔ دوسرا انفلوئنس ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ کو آمادہ کریں کہ وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرے یا اپنے بیہیویئر کو برقرار رکھے۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کئی ممالک کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میری خواہش کے مطابق، میری پسند کے مطابق وہ پالیسی بنا لے۔ تھرڈ اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ہدایات پر عمل کرے، ریسپیکٹ کی بنیاد پر۔ اس کو جیسا کہ ہم سعودی عربیہ کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سالیڈیرٹی کی بنیاد پر نیٹو ممالک ہے، وہ امریکہ کی حمایت کرتے ہیں تاکہ وہ ان میں جو ہے نا وہ اتفاق ہو۔ اور اسی طرح ان ریکگنیشن آف ایکسپرٹیز، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کسی خاص فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، تو اسی بنیاد پر اس کی بات کو وہ تسلیم کرتا ہے۔